سورۃ الانفال، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ بے سبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بیچ رکھا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے، انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کی باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے، انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یہ سارے ظالم تھے۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا، پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے، انہیں ایسی مار مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلہ کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو بھی صلح کی طرف جھک جا، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور بحکمت ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ پس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی، خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں کو اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔